بھائیوں اور بہنوں، ہمارے دیش میں جو کسانوں کا آندولن چل رہا ہے اور جتنا اس میں اب جتنی طاقت اس میں آ گئی ہے، اس سے ایک امید ملک میں جاگی ہے کہ شاید یہ آندولن ملک کی دشا کو ٹھیک کرنے میں سفل ہو جائے۔ ہمارا یہ ملک ایگریکلچر بیسڈ دراصل یہاں کی اکنامی ہے، یہاں کی معیشت کا ابھی بھی بہت بڑی حد تک دار و مدار وہ کھیتی اور زراعت پر ہے، اور ہمارے ملک کے چھوٹے اور بڑے کسان سخت محنت کر کے وہ غلہ اگاتے ہیں جو ہم سب کھاتے ہیں۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو سرکار مسلط ہو گئی ہے، دھوکے اور جھوٹ کے بل پر، دھوکے اور جھوٹ کی طاقت پر، الیکشن میں ای وی ایم کے ذریعے دھوکہ دے کر اور مختلف اور طریقوں سے نان ایشوز کو ایشوز بنا کر دیش واسیوں کی توجہ کو اصل جو سمسیائیں، جو مسائل ہمارے ملک میں ہیں، ان کی طرف سے توجہ ہٹا کر، یعنی مختلف قسم کے طریقے اپنا کر جو ہم پر مسلط ہو گئی ہے، اس سے چھٹکارا پانا اب بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اور میرے خیال میں کسانوں کا یہ آندولن اس سلسلے میں ایک بہت ہی لیڈنگ رول ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے میں اس وقت سارے ملک کے باشندوں سے، خاص طور پر پچھمی اتر پردیش اور دلی اور اس کے آس پاس رہنے والوں سے یہ درخواست کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ ہر ممکن طریقے پر اس آندولن کا ساتھ دیں، اس کا خیال رکھیں کہ آندولن یہ پیسفل رہے، شانتی کے ساتھ یہ پروٹیسٹ جاری رہے، قدم اکھڑنے نہ پائیں، اور تب تک یہ احتجاج جاری رہے تب تک اس کی ساری مانگیں پوری نہ کر دی جائیں، اور وہ تینوں قانون جو دراصل کالے قانون ہیں ان کو ریپیل کرنے کا اعلان سرکار نہ کر دے۔ میں سلام بھیجتا ہوں کہ اس سخت سردی کے موسم میں لوگ بہت کٹھنائیاں جھیل کر اور پولیس کی طرف سے آنسو گیس، ٹیئر گیس اور پانی کی موٹی موٹی دھاریں اور نہ جانے اور کس قسم کے ظلم سہ کر بھی لوگ ڈٹے اور جمے ہوئے ہیں۔ دیش کو ایک بہت بڑی عوامی تحریک کی ضرورت ہے۔ میری دعا ہے کہ اب اس تحریک کا جو آغاز ہوا ہے یہ اس وقت تک تحریک جاری رہے جب تک کہ تمام مظلوموں کو انصاف ملنا نہ شروع ہو جائے۔ جو لوگ اس میں شریک ہیں قابل مبارکباد ہیں، اور جو ان شریک ہونے والوں کا تعاون کر رہے ہیں، ان کو رہنے کا ٹھکانہ دے رہے ہیں، آرام کرنے کی جگہ دے رہے ہیں، ان کے لیے کھانے، چائے، ناشتے وغیرہ کا انتظام کر رہے ہیں، یہ سب لوگ دراصل ملک کے خیر خواہ ہیں، یہ محب وطن ہیں، اور یہ راشٹر پریم کا اور مانو پریم کا، انسانیت کی محبت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ خدا آپ سب کی محنتوں، قربانیوں اور تعاون اور مدد کو قبول فرمائے اور کامیابی سے ہمکنار کرے۔ اسی موقع پر میں اپنے سکھ بھائیوں کو جو ہمارے ملک میں ہوں یا دنیا میں کہیں بھی ہوں، ان کو ایک بار پھر عظیم رہنما بابا گرو نانک کے 551ویں جنم دن کے موقع پر میں ان کو دلی مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ ہم لوگ
اپنے مذہب کی اصل اسپرٹ کو سمجھیں گے اور پچھلے زمانے کی غلطیوں کو درست کریں گے جو کسی دوسرے کے بہکاوے میں، کسی تیسرے کے بہکاوے میں آ کر سکھوں اور مسلمانوں سے ہوئی تھی، اور ایک نئے دور کا ہم آغاز کریں گے جس میں انصاف کی قائم کرنے کی کوشش کے نام پر ہم سب پھر سے اکٹھا ہوں۔ آپ سب کو آج کے دن کی مبارکباد، اور ان دعاؤں کے ساتھ آپ کا یہ بھائی رخصت ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے ان مذہبی رہنماؤں کی یاد سے روحانیت ملے، اخلاق اور محبت اور بہادری اور حوصلہ مندی کا پیغام ملے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔